پاکستان کی میجورٹی کمیونٹی سے آپ ایز اے پاکستانی کرسچن کیا آپ کا پیغام ہوگا؟ آپ اگر ان سے کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گی؟ جی مجھے بہت کچھ کہنا تھا، میرے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے اور میرے اندر بہت زیادہ غبار بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو لالی پاپ ہمیں دیتے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بعد دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان طریقہ نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہمارے مذہب کی عکاسی نہیں کرتے، یہ آپ کے ہی مذہب کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں. یہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں. اور وہ میں آپ میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ جب یورپ میں جاتے ہیں، آپ جب گورے کو ایماندار دیکھتے ہیں، آپ جب گورے میں اچھائیاں دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے سب اسلامی قوانین اپنا لیے ہیں، ہم ہی جاہل ہیں. بھائی آپ پٹھے کھاتے ہیں، آپ جاہل ہیں. آپ کے پاس جو کتاب اتری آپ کو اسے سننے سے اور سمجھنے سے کون روکتا تھا؟ وہ تو آپ کے اسٹیٹ کا بزنس تھا، آپ کا اسٹیٹ لاگو کر رہا تھا، ہر ایک کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس نے. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گورا جو ہے وہ ہماری کتاب پہ چلنے لگی اور ہم نہیں چل سکے؟ وہ آپ کی کتاب پہ نہیں، وہ اپنی کتاب پہ چل رہا ہے. اور بائی دا وے اس کا کوئی ریلیجن نہیں، وہ صرف انسانیت کو مانتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے چونکہ آپ جس استاد کے بچے اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتے وہ استاد ہی غلط ہوتا ہے. ساری زندگی وہی الزام لیتا ہے، اس استاد کو چھوڑا جاتا ہے، اس استاد کو رد کیا جاتا ہے. جس اسکول کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی اس اسکول سے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں. آپ کی پرفارمنس کچھ دکھائے، آپ کا بیہیویئر کچھ دکھائے اور آپ بیچاری مائنورٹیز کا خون خرابہ کر کے ان کی بستیاں اجاڑ کے تو کہیں یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ مسلمان ہے. میرے کہنے پہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں، آپ کو صرف 10% مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے. یہ اپنی محفلوں میں گلے لگ کے مبارکیں دیتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدائش سے گلے کاٹو، یہ جہاد ہے، ہر چیز جہاد ہے. میں ایک ایسے آدمی کی بیٹی ہوں جو مسلمان تھا اور کرسچن ہو گیا تھا، وہ ساری زندگی، وہ بھی حیات ہیں، ٹھیک ہے، اصغر علی ان کا نام ہے، وہ ساری زندگی اس تلوار کے نیچے جیا ہے کہ اس نے اپنا دین کیوں بدلا ہے. وہ ساری زندگی گن پوائنٹ پہ جیتا رہا ہے. میرے میاں کا نام غلطی سے نادرا میں مسلمان کے ساتھ انٹر ہو گیا تھا، ان کو عدالتوں میں 1 سال چکر کاٹنے پڑے تھے اور ان کو جج صاحب نے خود کہا تھا اگر کہیں آپ مسلمان ہوتے اور مسیحی لکھا جاتا تو ہم اس کو جہاد کی طرح بدلتے. اب تو آپ مسیحی اور مسلمان لکھا گیا، ہم تو کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح ستائیں. آپ کہتے ہیں پرسنل ہراسمنٹ کیا ہے؟ میں جس ادارے میں جاتی ہوں، جب میرا ڈیٹا کھولا جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ میں ایک مرتد کی بیٹی ہوں، مجھے اس ادارے سے نکال دیا جاتا ہے. وسیم صاحب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ میری جب سے جان پہچان ہے، کئی اداروں میں گئی، بہت پریسٹیجیس پوسٹ پہ میں اپوائنٹ ہو جاتی ہوں کیونکہ اوپر والے کا کرم ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن خود پڑھ کے لی ہے، خود پڑھ کے محنت کر کے لی ہے. مجھے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے جب میرے ڈیٹے کی اسکروٹنی کی جاتی ہے. تو کون سے آپ ظلم کی بات کریں گے؟ کہاں پہ ظلم نہیں ہوتا؟ پادری اصغر علی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پادری اصغر مسیح کیوں نہیں لکھتا؟ کیونکہ پادری اصغر علی سے تو گواہی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم میں سے نکلا ہوا ہے. تو پھر اس پہ پیٹرول چھڑک دیا جاتا ہے کہ اس کو آگ لگا دو اس آدمی کو. میں اپنے والد صاحب کی بات کر رہی ہوں. یہ سب مسلمان ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ہم وہی نظر آتے ہیں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے. ایمان کا بہت بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پہ. اور آخری بات یہ کروں گی، اگر آج بھی کسی دین میں کسی تیسرے دین کی گنجائش نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ہر دین جو ہے وہ شدت پسند ہے. آپ دین کو انسان کا مسئلہ رہنے دیں، اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ رہنا دیں. آپ کو ہر اس ملک میں چین نظر آئے گا جہاں پہ یہ اسٹیٹ افیئر نہیں ہے. آپ نے اس کو اسٹیٹ افیئر بنا کے خود تماشا لگوایا ہوا ہے اور آپ تماش بھی نہیں کر رہے ہیں سب کے سب بیٹھ کے. تھینک یو ویری مچ. آپ کنٹینیو کریں جی. میرے خیال سے یہاں پہ باقی لوگ بھی اپنا وقت آپ کو دینے میں کوئی انہیں گریز نہیں ہوگا. بات جاری رکھیں، سننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہ موقع دیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے آنسو ہیں جو رکے ہوئے ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں. میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی والدہ ہوں. میرے بیٹے نے اپنی ایک آنکھ تقریباً گوا دی تھی. ہمیں 36 گھنٹے دیے گئے تھے کہ اس 36 گھنٹے میں یہ بچہ بچے یا نہ بچے. اس کی آپٹک نرو ضائع ہوئی ہے یا اس کا 4 برین ضائع ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا ایک کلاس فیلو وہ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھتا تھا. وہ مشنری ادارہ نہیں تھا، وہ اسلامی ادارہ تھا، وہاں پہ پڑھتا تھا. اور دوسرے بچے نے اس کو اگنائٹ کر کے کہا وہاں تک لے کے آؤں گا تجھے، وہاں وہ 7th کلاس کا بچہ تھا، تجھے وہاں تک لے کے آؤں گا کہ تو میرے دین کے لیے کچھ کہے اور تیرا پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا، وہ روتا رہا، اسے غصہ نہیں آیا، اس کی آنکھ میں پینسل چبو دی گئی. اس طرح سے چبو دی گئی کہ 4 سینٹی میٹر کی پینسل اس کی آئی پاکٹ کے اندر رہی. اور یہ ایک ماں رہی کیونکہ ہمارے بریگیڈیئر عامر یعقوب ہیں جنہوں نے اے ایف سی میں، میرے پاس آج تک وہ سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کو آپریٹ کیا اور وہ پینسل نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رب کا میریکل ہے کہ نہ اس بچے کی آنکھ گئی نہ اس کا 4 برین گیا. اس طرح آپ ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں. سبزی لے رہی تھی میں اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی. اس کا بچہ رو رہا تھا، اس نے کہا پہلے مجھے دے دو. سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں. تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم نے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا. اور اس ملک میں سے کیوں نہیں میں گئی؟ میرے بیٹے کا اتنا بڑا کیس تھا میرے پاس، مجھے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ریفیوجی بنا لیتی کیونکہ یہاں پہ خون ہے. بہت سے سپاہی، میں نے بتایا میں سیسل چودھری کی فیملی سے ہوں جو پاکستان کے ہیرو ہیں، جنہیں انڈیا اور پاکستان ایکول احترام سے دیکھتا ہے. میرے اپنے ماموں ونگ کمانڈر تھے اور وہ کب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے؟ جب ڈھاکہ علیحدہ ہو گیا تھا. تو ہم نے یہاں پہ اپنا خون دیا، اپنے مجاہد دیے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی زمینیں دی ہیں. ہماری وفا ہے اس ملک سے. یہ کون سا دین ہے؟
یہ کون سا دین ہے جو سب کچھ کر کے کہتے ہیں دین نے نہیں کروایا، اور جب دوسرے لوگ نیک ہوتے ہیں اور شریف نظر آتے ہیں تو انہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب کے حساب سے چلنے لگ گئے ہیں؟ کیوں بھائی؟ وہ آپ کی کتاب کے حساب سے کیوں چلے اور اپنی کتاب کے حساب سے کیوں نہیں چلے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی کتاب کھول کے دیکھیں، شاید زندگی میں فرق آ جائے۔ یہ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ پرانی کتابوں پہ یقین رکھیں، ٹھیک ہے؟ کتابیں الہامی آپ نے گنی 4، یہی بات ہے نا؟ اگر میں غلطی کروں تو مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا توریت، زبور، انجیل اور قرآن 4 الہامی کتابیں ہیں، تو جن کے پاس توریت، زبور اور انجیل تھی، ان کو جن کے پاس قرآن پاک تھا انہوں نے کہا کہ انہیں بھون کے رکھ دو، ان کی کتاب کو جلاؤ۔ 3 الہامی کتابیں آپ نے جلا کے اپنی ایک کتاب بچانی ہے؟ کون سی عقل ہے آپ کے پاس؟ کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور کیا سکھا رہے ہیں اگلی نسلوں کو اور دکھا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، مجھے اتنا سارا آپ نے وقت دیا اور اس میں مجھے اتنا سارا کچھ بولنے کو، اس طرح کا بولنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ میری اب بھی وفاداریاں اس ملک کے ساتھ ہیں، میرا آدھا خاندان اب بھی مسلمان ہے، میرے گھر کے اندر چیپل تھا، میرے والد صاحب کے گھر کے اندر، آج بھی ان کے گھر کے اندر چیپل ہے، ان کے سگے بہن بھائی اسی چیپل کو طہارت کے حساب سے صاف سمجھتے ہوئے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں میرے چاچا میرے پھپھو ہمارے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں میری والدہ بہت اچھی کوک تھی، ابھی تو وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہی ہیں، اب ہم لوگ ان کے لیے پکاتے اور انہیں کھلاتے ہیں، وہ رمضان ہمارے پاس گزارتے ہیں، کیونکہ گاؤں میں ان کے گھر کے پاس دکانیں نہیں اور بہت ساری سبزی پھل نہیں ملتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے گھر میں مسلمانوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو دل سے لگا کے رکھا ہے، انہوں نے ہمیں دل سے لگا کے رکھا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دین کے اندر گھس کے ان کو اگنائٹ نہیں کیا۔ باقی دین سارے انتہا پسند ہے، کسی دین میں کسی دوسرے دین کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری کتاب بائبل بھی یہ کہتی ہے آپ سلام بھی نہ لیں، جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے اس کو سلام بھی نہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو دین میرا اور میرے رب کا معاملہ رہے گا تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ آپ کا دین آپ کے رب کا اور آپ کا معاملہ رہے گا تو مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میرے بچوں کی ایجوکیشن، میرے گھر کے رسم و رواج، میرا لباس، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تو اتنا بڑا معاملہ دین کا وہ اسٹیٹ کو کس نے سونپ دیا؟ ایسا ہی ہے جی۔ میں معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کی میں نے دل آزاری کی ہو، لیکن اگر ان میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو آپ لوگوں کو پوری طرح سے اجازت ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے کرٹیسائز بھی کریں۔ آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں، آپ کسی بھی پروگرام کے نیچے کمنٹ دیکھ لیں، آپ کو اگر 2 سینسیبل باتیں نظر آئیں گی نا تو آپ کو 1000 گالیاں ملیں گی۔ تو آپ کو ریپرزینٹیشن مل جاتی ہے سوسائٹی کی، دین کی بھی، اور دین کو ماننے